آیت نمبر 75 دیکھتے ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اور اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین ہی کے لیے. تو یعنی قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس دن فرشتے جو ہے وہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے، یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد پکار اٹھے گی اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ جس نے جتنی بھی برائی کی ہوگی وہ اس کے سامنے لے آئی جائے گی، جتنا نیک کام کیے ہوں گے وہ سامنے لائے جائیں گے، اور کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تو اس سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی ہلکا نہ سمجھیں، کہ اس کا بھی اجر جو ہے ہمیں ہمارے یہ ایمان ہونا چاہیے آخرت پر کہ ہمیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اور اس طرح سے ہم اپنے گناہ کرتے وقت بھی اس بات کو ذہن میں موقد رکھیں کہ کوئی گناہ انسان یہ سوچ کے نہ کرے کہ کیا ہوا، یہ ایک چھوٹا سا گناہ ہی تو ہے. ایک تو پہلی بات، میں اور آپ اس کی ڈیفینیشن نہیں جانتے کہ ویدر یہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ گناہ کی کتنی نوعیت سیریس ہے اللہ کی نظر میں. تو ایک تو یہ بات کہنا جو ہے بہت ہی آخرت کے ساتھ جو کیجول ایٹیٹیوڈ والے لوگ ہی ایسی بات کرتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اپنے گناہوں کے بارے میں بھی بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اور جب بھی کوئی انسان کوئی گناہ کا کام کرنے لگتا ہے تو یاد رکھے گا کہ دل میں ویسے بھی ایک گلٹ کا احساس ہوتا ہے. یہ ایک ہمارا اندر سے جو نفس ہوتا ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے ایک ہمیں پرک کرتا ہے، جس کو کہ ہم نفس لوامہ کہتے ہیں. وہ ہمیں اندر سے یہ احساس دلاتا ہے، ایک برنگس الارم سسٹم ہمارے اندر ہے جو بجا دیتا ہے کہ دیکھو یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. تو جب بھی انسان کوئی چھوٹا سا بھی اپنی طور پہ سمجھے کہ یہ گناہ میں کر رہی ہوں اور اس کے کوئی ایسے ریپیکیشنز نہیں آئیں گے، تو یاد رکھیں کہ نہیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی قیامت کے دن سامنے لے آیا جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں حدیث کے مطابق یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سب مل کے بہت بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جائیں گے. تو جو یہ حق کے فیصلے والی بات ہے، تو جو لوگ نیک کام دنیا میں کر رہے ہیں، اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار رہے ہیں، اپنا ٹائم اللہ کے لیے لگا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں، اللہ کے خوشنودی کے عمل کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کے جینے اور مرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل ہے، تو یقیناً وہ تو جب حق کے ساتھ فیصلہ چکایا جائے گا تو وہ تو بہت خوش ہوں گے، کیونکہ وہ تو دنیا میں جیتے ہی اس لیے تھے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اور کل کو ہمیں وہ دن آئے کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، وہ دن آئے کہ ہمیں اللہ کی بنائی ہوئے جنت میں رہنے کا موقع ملے. تو ان کے لیے تو حق کا فیصلہ بہت بڑی خوشخبری کا باعث بنے گا. لیکن اسی کے ساتھ یاد رکھیں کہ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ جب گناہ گار کے ساتھ ہوگا، فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگا، شرک کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، معصیت کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، تو پھر تو یہ حق کا فیصلہ ان کو بہت بھاری پڑے گا. تو اس لیے یہ دو طرح کے دنیا ہی میں رہ کے انسان کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں جو کہ اس کو آخرت میں ایک نہ ایک جگہ کا حقدار ٹھہراتے ہیں، یا تو جنت یا دوزخ، یا اللہ کی رضا یا اللہ کی کا عتاب. تو یہ ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو کہاں کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں. اور پھر جو بات یہ کی گئی کہ پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی یہ کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ پوری ایک پکار جو ہے وہ قیامت کے دن فرشتوں کی آئے گی ہمیں، جس میں کہ وہ اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے. اور کتنا ہی یہ موقع مومنوں کے لیے سکون کا باعث ہوگا، کیونکہ دیکھیں جب دنیا میں بھی سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت سنتے ہیں جس میں اللہ کی حمد ہے، یا ہم کوئی بھی اللہ کی حمد کے بارے میں کوئی یہ جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں ہم ان کو مانگتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے دل کو بڑا سکون دیتی ہیں.
تو وہاں پہ بھی جب ہم اللہ کی حمد سنیں گے، یا جو بھی اللہ کے یعنی کہ مومن بندے اللہ کی حمد سنیں گے، تو ان کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے گا، ان کو جو از حد خوشی اس بات کی پہنچے گی۔ اور جو کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مشرک ہیں، وہ تو اس حمد کے ساتھ ہی ان کے اندر وہ خوف پیدا ہوگا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان آج ہو رہی ہے، کاش ہم نے دنیا میں اس بات کو سمجھا ہوتا اور ہم نے دنیا میں اللہ کی حمد کی ہوتی، اللہ کی بڑائی ہم نے ہر جگہ پہ اس کا دین کا بول بالا کیا ہوتا، اللہ کا بول بالا کیا ہوتا، تو آج ہمیں بھی یہ حمد کے ترانے اور حمد کی جو تسبیح ہے یہ فرشتوں کی، تو یہ کتنا ہمارے لیے سکون کا باعث ہوتی۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت تو ان کو اپنے ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ جو فیصلہ چکایا جا رہا ہوگا، تو ان کو تو اپنی آگے سے ان کو دوزخ اور اپنا برا انجام نظر آ رہا ہوگا نا۔ تو یہی چیز ہے کہ جس کے لیے آج ہمیں سوچ سمجھ کے آخرت کے دن کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے ایک اور جو بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ آج ہم کیوں نہ اللہ کی حمد کریں۔ سورہ فاتحہ کی صورت میں مختلف قسم کی دعائیں ہیں، وہ مانگ کے اللہ تعالیٰ کی حمد کا طریقہ میں اختیار کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ اتنی خوبصورت تسبیح ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو بتائی تھی جبکہ وہ کافی دیر سے ذکر میں مشغول تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی گھنٹوں سے ایک ہی تسبیح کر رہی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جی اللہ کے رسول، میں تو صبح سے میرے معمولات میں سے جیسا کہ ہے، تو میں تو بہت وقت سے اس کی تسبیح کر رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے بارے میں فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاؤں کہ جس کو کہ اگر تم کہو تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اتنے یعنی گھنٹے کی تسبیح کے برابر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ضرور بتائیے۔ تو اس پر آپ نے یہی والی جو ہے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق اور عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ مسلم میں یہ حدیث آتی ہے۔ اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ وہ بھی ان کا نام بھی میں بتا دوں، آپ کی جو زوجہ تھیں جویریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلے۔ وہ اس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد جب چاشت کا وقت یعنی صلاۃ الضحیٰ کا وقت آ چکا تھا، آپ واپس آئے تشریف لائے۔ جویریہ رضی اللہ عنہ اسی طرح بیٹھی اپنے وظیفے میں مشغول تھیں، یعنی یہی ذکر اور اذکار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہوں کیا تم اس وقت سے برابر اسی حال میں اور اسی طرح پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 دفعہ کہے، اگر وہ تمہارے اس پورے وظیفے کے برابر تولے جائیں جو تم نے آج صبح سے پڑھا ہے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ اور وہ کلمے یہ ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ مسلم میں یہ پوری حدیث آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اس سے ہمیں اہمیت بھی پتہ چلتی ہے حمد کی۔ تو کیوں نہ ہمیں جب یہ بات ہمیں پتہ چلی تو کہ حمد کی اتنی اہمیت ہے، تو ہم آج سے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہی حمد جاری اور ساری رکھیں۔ ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے حمد سے ہمیشہ تر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کرتے رہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور ذکر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ